نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 960، 26واں پارہ، سورہ فتح، چوتھا رکوع، آیت نمبر 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کے آغاز میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھلایا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرے کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ حلق کر رہے ہیں، ٹنڈ کر رہے ہیں، اس طرح پھیر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالوں کا قصر کر رہے ہیں، یعنی چھوٹے کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج یا عمرے کے بعد جب احرام کھولنا ہوتا ہے تو اس وقت سر کے بال مونڈنا ضروری ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ چاروں طرف سے 1 انچ بال کاٹ دیے جائیں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب چاروں طرف سے بال 1 انچ سے زیادہ ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑے سے دائیں سے، تھوڑے سے بائیں سے، تھوڑے سامنے، تھوڑے پیچھے سے بال کاٹ دیے تو کافی ہو جائے گا۔ یہ ہرگز کافی نہیں ہوگا، پورے سر کے بال کاٹنے ہیں، اور 1 انچ۔ تو 1 انچ کب کٹیں گے؟ جب 1 انچ سے زیادہ ہوں گے، اور کٹیں گے بھی مشین کے ساتھ، کینچی کے ساتھ، اس کی برابری کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ جو ہیں وہ خلاف شریعت بال رکھتے ہیں، بلکہ آج کل اکثر لوگ رکھتے ہیں۔ وہ کیسے کہ سر کے اگلے حصے کے بال بڑے ہوتے ہیں، اور پچھلے حصے کے اور دائیں بائیں کن پٹیوں کے بال بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، نیچے سے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خلاف شریعت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا، اور قضاء کیا ہے کہ بال کہیں سے بڑے ہوں، کہیں سے چھوٹے ہوں، تو بال برابر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کانوں کے پاس سے قلمیں بنوائی جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اوپر والے بال چھوٹے کیے جائیں تو یہ خلاف شریعت ہے۔ اور ہمارے یہاں جو حجام ہیں، نائی ہیں، انہوں نے چونکہ اسی انگریزی طریقے کے مطابق سیکھا ہے، اب جب ان سے کہا جائے کہ بال برابر کرنے ہیں تو وہ طریقہ ان کو بالکل غلط لگ رہا ہوتا ہے اور بھدا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جتنا بھی سیکھا ہے، 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال، 20 سال سیکھا ہے اور پھر کیا ہے، تو اس کا فن یہی ہے کہ اس طرح بال غلط کر کے بنانے ہیں، ناجائز طریقے سے بنانے ہیں، جو طریقہ منع ہے اس سے بنانے ہیں، تو وہ اسی سے بناتا ہے۔ جب اس کے خلاف اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس کو بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی ہو کسی کے لحاظ میں کر دے یا خود کوئی بات سمجھ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ نائی ضرور کچھ نہ کچھ بال خراب کرتے ہی ہیں۔ مشین پھیر دیں گے، پھر تھوڑی سی کینچی لے کے کہیں گے یہ ذرا میں سیدھے کر دوں، وہ سیدھے کرنے میں نیچے سے بال چھوٹے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے اچھی طرح، اور ان کو سختی سے پابند کرنا چاہیے کہ کینچی استعمال نہیں کرنی، بس پورے سر پہ مشین پھیرو تاکہ بال برابر ہو جائیں۔ تو بچپن سے ہی بچوں کے بال برابر رکھیں تاکہ ان کو شریعت کے مطابق بال رکھنے کی عادت ہو۔ بہرحال یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، یہاں بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ خواب دکھلایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ صحابہ اکرام جو ہیں وہ حلق کر رہے ہیں، ٹنڈ کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ قصر کر رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں۔
تو پھر صحابہ نے سمجھا کہ نبی کا خواب کیونکہ وہی ہوتا ہے تو لہذا اب جو ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو ضرور عمرہ کریں گے اور یہ صورت دیکھ کے آئیں گے، یہ پیش آئے گی۔ لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ پیش نہیں آئی تو اب واپسی چل پڑے۔ تو اب دل میں خیال آیا کہ وہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو پھر اس خواب کا کیا ہوا؟ وہ تو نہیں پورا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو، وہ دل میں آنے والے خیال کو دور کیا، اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سچا خواب دکھلایا ہے اور وہ ضرور سچا ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا کوئی وقت تو نہیں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی سال ہوگا، پھر ہو جائے گا بعد میں، اور پھر وہ ہو گیا، اگلے سال ہو گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے۔ جب صلح ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن امن کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ بول دیا تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں، چکنے رہیں، مشرکین کسی بھی وقت جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، عہد شکنی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آئندہ سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے صحابہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، پھر مکہ کے قریب ایک جگہ وہاں اسلحہ رکھ دیا اور کچھ لوگ وہاں حفاظت کے لیے مقرر فرما دیے تاکہ اگر مشرکین عہد شکنی کریں تو یہاں سے اسلحہ فوری حاصل کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو باتیں اللہ جانتے ہیں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے اس سال عمرہ تمہیں نہیں کرنے دیا تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قریب کی فتح تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں اس کا نام نہیں لیا، تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں سے جانے کے بعد اور اگلے سال کے عمرے سے پہلے خیبر فتح ہو گیا۔ ایک آیت میں تو یہ بات ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فتح دے رہے ہیں تمہیں، یہ فتح ہے، حدیبیہ کی صلح بھی ایک فتح ہے، پھر آگے خیبر کی فتح ہے، آگے پھر مکہ کی فتح بھی آنی ہے۔ یہ مسلسل اللہ تعالیٰ فتوحات کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ دین اس لیے دیا ہے کہ یہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہو جائے۔ تو تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت فرما رہے ہیں اور راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کہاں حضور کی مبارک زندگی کے 19 سال یا 20 سال جس میں چند سو لوگ مسلمان ہوئے، اور کہاں پھر فتح مکہ اور اس کے بعد کے واقعات جس میں ہزاروں لوگ بلکہ 1.25 لاکھ تک کی تعداد مسلمان ہو گئی۔ تو بہت تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کے ذمہ ہوتا ہے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دینا، اس میں کسی ڈر کسی خوف کا لحاظ نہ کرنا۔ تو ہر نبی اس مقصد میں کامیاب ہے۔ بعض قلمکار قسم کے لوگوں نے جو یہ رائے اختیار کی کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت قائم کرے، اگر حکومت قائم نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ ناکام ہوتا ہے، یہ ان کی اپنی من گھڑت بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے۔ اس لیے اکثر انبیاء کرام جو ہیں ان کو حکومت نہیں ملی، بس اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ داعی تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ کچھ نبی ایسے بھی آئے جو حکمران اور بادشاہ بھی بنے، خلیفہ بھی بنے، لیکن یہ کوئی ان کے فرائض منصبی میں داخل نہیں تھا۔ فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے 4 بیان کیے کہ تلاوت کریں، تزکیہ کریں، علم و حکمت سکھائیں لوگوں کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض یہ بھی بیان کیا کہ آپ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کب کیا؟ خلفائے راشدین کے دور میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین جو 4 حضرات ہیں ان کی خلافت بھی گویا کہ دور نبوت کا حصہ ہے، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمائے تھے وہ ان کے دور میں پورے ہوئے۔ اور دین کے غالب ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دین دلیل کے لحاظ سے غالب ہو، وہ تو ہمیشہ سے غالب ہے۔ دلیل قرآن کی، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی، اسلام کی دلائل ایسے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا ہے کہ سیاسی اور انتظامی طور پہ بھی غالب ہو جائے تو وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہو گیا، بعد میں بھی کئی وقت آئے کہ اسلام غالب رہا اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اب جو نہیں ہے تو اس میں مسلمانوں کا اپنا قصور ہے۔ مسلمانوں نے دین کے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنا کی روش اختیار نہیں کی، بس کچھ کر لیا، کچھ سستی کر لی، کچھ کوتاہی کر لی، کچھ لوگ کرنے والے ہوئے، کچھ نہ کرنے والے ہوئے، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی اور امت جو ہے وہ غفلت میں پڑ گئی۔ تو اس لیے اب سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ دین غالب نہیں ہے۔ امت اگر اپنے حال کو سدھار لے اور محنت کرے اور لوگوں کو پورے دین پر عمل پیرا کر لے اور جہاد کو نہ چھوڑے، دعوت اور تبلیغ کے سارے تقاضوں کو پورا کرے اور صرف دعوت کو کافی نہ سمجھے، جہاد کو بھی لازمی سمجھے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے اور دین غالب نہ ہو۔ لفظی معنی دیکھیے، لقد پکی بات ہے، صدقہ سچا دکھایا، اللہ نے رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق جو بالکل حقیقت کے مطابق ہے، لتدخلن تم لوگ ضرور بھی ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، آمینین امن کے ساتھ داخل ہوگے، محلقین حلق کرواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور قصر کرواتے ہوئے، بال کترواتے ہوئے اپنے، لا تخافون تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، فعلم پس جانتا ہے اللہ، ما وہ باتیں، لم تعلمو جو تم لوگ نہیں جانتے، فجعل تو پس کر دی اللہ تعالیٰ نے، من دون ذالک اس سے پہلے، اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے بھی، فتحا قریبا ایک فتح قریب والی، والذی وہی اللہ ہے، ارسلہ جس نے بھیجا ہے، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے، علی الدین کلی ہر دین پر، تمام ادیان پر، وکفی باللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً گواہ، کس چیز پر؟ اس دین کے حق ہونے پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ کوئی اور اگر نہ بھی مانے تو اس دین کا نقصان نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ اپنے سروں کو بے خوف و خطر اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔